آپ علیہ السلام اسی احد کے موقع پر حضرت خالد کا اتنا سخت شدید حملہ ہوا کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ چند صحابہ آپ علیہ السلام کے ارد گرد رہ گئے۔ کوئی 10 11 12 کے نام آتے ہیں جو آپ علیہ السلام کے ارد گرد تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن معاذ ہیں، سعد بن عنیف ہیں، اور عباد بن بشر ہیں، اور قتادہ ابن نعمان ہیں، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور جو تیر آتا تھا وہ ہاتھ پر روکتے تھے، ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر سینہ پیش کیا، سینے اندر زرہ پہنی ہوئی تھی، اور زرہ کے اوپر تیر آ کر لگ رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو قرآن کی آیت ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض نے اپنی مرادوں کو پورا کر لیا اور بعضوں نے بعض ابھی انتظار میں ہیں، یعنی بعض شہادت پا گئے اور بعض انتظار میں ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر چلتا پھرتا زندہ شہید دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھو کہ اس نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا ہاتھ بھی شل کروا دیا، سینہ بھی اپنا چھلی کروا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اتنی انہوں نے قربانی دی۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ ان کا کمزور پڑ گیا، تو حضرت قتادہ ابن نعمان آگے آئے، اور وہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ہر تیر اپنے سینے پر لیتے رہے، اور زرہ پہنی ہوئی تھی، اور ایک تیر سامنے سے آیا مشرکین کا جو حضرت قتادہ ابن نعمان کی سیدھی آنکھ میں آ کے لگا۔ فوری اس طرح سے آنکھ پر ہاتھ رکھا اور پیچھے مڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی خاطر آنکھ کی بھی قربانی لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس آنکھ کے ڈیلے کو قیمہ بنا ہوا واپس اسی جگہ پر رکھا، اور اوپر سے ہاتھ مل دیا، اور یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ قتادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں قتادہ کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، ایسی ٹھیک ہو گئی جیسا کہ کوئی عیب تھا ہی نہیں، اور اس قدر خوبصورت لگتی تھی، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار دی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تلوار وہ لے جو اس کا حق ادا کر سکے۔ وہ سامنے کھڑے رہے، کسی کافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہ دیا۔ یوں سمجھو کہ یہ ایک دیوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بن گئی ان 12 افراد کی، جنہوں نے ہر طرح کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ پھر عجیب قدرت کا کرشمہ، سبحان اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں حفاظت کر رہے ہیں، حضرت کے سامنے کھڑے ہیں، اور سامنے عتبہ بن ابی وقاص حضرت سعد کا سگا بھائی، وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر ایک پتھر مارا، اور وہ پتھر، یہ سارے صحابہ چاروں طرف کھڑے تھے، لیکن اس تیزی سے پتھر آیا کہ وہ ان کے بیچوں سے نکلتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر آ کر پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر جب یہ پتھر پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پیچھے جا کے گرے، اور پیچھے ایک گھڑا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی مبارک اس گھڑے کے کنارے پر لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، سر کے اوپر جو خود تھی اس کے حلقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر گھس گئے، وہاں سے بھی زخم ہوا، تو بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کی حالت غیر معمولی ہو گئی، چیخیں نکل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آئے تو پھر صحابہ نے سب نے مل کر ایک دوسرے کو بلایا، پکارا، کہا کہ اللہ کے رسول حیات ہیں، زندہ ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب
ہوش میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس قوم کے لیے بد دعا کیجیے جنہوں نے آپ کے سر کو زخمی کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ماتھا مبارک زخمی ہوا، خون ہی خون بہ رہا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھائے تو یوں خیال ہوا کہ صحابہ کہنے لگے اب ہمارا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بددعائیہ کلمہ نکلے گا، اور نکلتے ہی ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہوں نے نبوت کا مرتبہ نہ جانا، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بددعائیہ کلمہ نہ نکالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ 70 صحابہ کی شہادت یہاں پیش آئی ہے غزوہ احد کے اندر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نقصان ہوا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ظاہری نقصان، یہ دیکھنے میں نقصان ہے، حقیقت میں نقصان نہیں ہے۔ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔